لگا. اور وہ بد دعا ابو جہل کو نہیں تھی کہ جس نے میرے نبی کے اوپر اس قدر مصائب اکٹھے کر دیے کہ میرے نبی جب بازار میں جاتے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تو یہ پیچھے اپنے ساتھ بدماش لڑکوں کو لگاتا اور کہتا یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ مجنون ہے. میرے نبی نے اس کو نہیں بد دعا دی کہ جب میرے نبی کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو اس بدبخت نے میرے نبی کے گلے کے اندر رسی ڈال کر پیچھے سے کھینچا اور میرے نبی اوندے منہ گر گئے. اس کو میرے نبی نے بد دعا نہیں دی کہ جب میرے نبی حالت سجدے میں تھے تو میرے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینک دی گئی. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس اوجری کو اتارا. اس کو میرے نبی نے بد دعا نہیں دی جس نے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی تھی. میرے نبی نے اس کو بد دعا نہیں دی جس نے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا تھا. میرے نبی نے اس کو بد دعا نہیں دی جس نے حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. میرے نبی نے اس کو بد دعا نہیں دی کہ جس نے حضرت حمزہ کا موصلہ کیا تھا. میرے نبی نے ان کو بد دعا نہیں دی کہ جنہوں نے اس قدر مجبور کر دیا، اس قدر زیادہ دکھ دیے کہ بچے بھی صحابہ کی گود میں سسک کے مرنے لگے. کس کو بد دعا دی؟ اپنی امت کو. کس کو بد دعا دی؟ اپنی امت کو. وہ امت جس کو میرے رب کے قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس انسانیت کی سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ میرے محمد کی جماعت ہے. جو سب سے بہترین لوگ ہیں اس دنیا کے وہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں. وہ امت جس کے بارے میں میرے نبی مکرم فخر مجسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرا سر فخر سے بلند ہوگا. کیوں؟ اس دن پوری انسانیت کی 120 صفحے ہوں گی جس میں سے 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی ہوں گی. وہ امت جس کے لیے میرا نبی ساری زندگی یا ربی امتی امتی کرتا رہا. جب رب سے ہم کلام ہوئے شب معراج، فرشتے کہتے گئے ہماری سوچ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے نبی اپنا مقدمہ رکھیں کہ میرے پہ بڑے دکھ آتے ہیں، دکھ کم کر دیجئے، میرے پر بڑی مصیبتیں ہیں، مصیبتیں کم کر دیجئے، مجھ پر بڑی آزمائشیں ہیں، کم کر دیجئے. اللہ کے سامنے اپنے شکوے رکھیں گے، شکایتیں رکھیں گے. نہیں، وہاں بھی مقدمہ رکھا تو اپنی امت کا رکھا. وہ نبی جو کل قیامت کے دن ساری انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہوگی، وہاں بھی وہ یا ربی امتی امتی کر رہا ہوگا. وہ نبی اپنی امت کو بد دعا دے رہا ہے. کیا بد دعا دے رہا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم تشریف فرما تھے، محفل سجی تھی، محفل سجی تھی. اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لاتے ہیں. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین. صحابہ پریشان، تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. اللہ کے نبی آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. کسی نے دعا کی نہیں، کسی نے بد دعا کی نہیں جو ہمارے کان سنے اور آپ آمین کہہ رکھے گئے. کیوں کیا یہ کام؟ مقصد کیا تھا یہ 3 دفعہ آمین کہنے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے آمین کیوں کہا ہے. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبریل آیا اور اس نے کہا برباد ہو وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا تو اپنی بخشش نہ کروا سکا. اور میں محمد نے کہا آمین. اب سارا پس منظر سامنے رکھے. دکھ آئے، تکلیف آئیں، مصیبتیں آئیں، بد دعا. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ نبی جو ہر وقت یا ربی امتی امتی کرنے والا تھا وہ آج اپنی امت کو بد دعا دے رہا ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ میری ناقص عقل یہ سمجھتی ہے، میرا کم علمی ہونا اس بات پر پہنچتا ہے کہ یہ میرے نبی نے اس لیے کیا ہوگا کہ میں نے اس قدر زیادہ رمضان کے فضائل اپنی امت کو بتا دیے ہیں، اس قدر زیادہ کمالات بتا دیے ہیں، اس قدر رب کی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کی برکات ہوتی ہے.
اتنی رحمتوں میں سمیٹے جانے کے باوجود، اتنی برکتوں کے مستفید ہونے کے باوجود اگر یہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو انہوں نے تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا؟ کتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے تو تم یہ تمنا کرنے لگو کہ کاش کہ ہماری ساری زندگی رمضان کے مہینے کی طرح گزرے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ابھی ماہ شعبان میں اگر ایک مسلمان ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو فرض ہی کا ثواب ملتا ہے۔ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہی فرض جو ماہ شعبان میں ایک فرض تھا ماہ رمضان میں 70 فرضوں کے برابر بن جاتا ہے۔ وہی سجدہ جو ماہ شعبان اور دیگر مہینوں میں ایک سجدہ اس کا اتنا ہی ثواب ملتا جتنا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن جو ہی ماہ رمضان آتا ہے فرض سجدہ تو علیحدہ بات ہے، واجبی سجدہ تو اپنی جگہ رہ گیا، سنت نماز والا صدقہ تو اپنی جگہ رہ گیا۔ ایک بندہ خالی وضو کر کے نہ نماز کی نیت کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، خالی اللہ کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے، جسے نفلی سجدہ خالی کہا جاتا ہے، ایک وہ سجدہ کرنے کے بدلے اللہ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کس قدر زیادہ رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا دن بھوک پیاس میں رہنے کی وجہ سے جو منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے بظاہر یہ سونگھنے والوں کے لیے سمیل ہے، اللہ کی نظروں میں تو یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے۔ یہ ساری دنیا کی خوشبو میں مل جائیں، کستوری کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روزے دار کے لیے اپنے ہاتھوں سے جنت کو تیار کرتا ہے اور اس کو خطاب کر کے کہتا ہے خوب سج جا، سنور جا، تیرے اندر میرے روزے دار نے آنا ہے۔ اتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ وہ بے زبان، انہیں انسانیت کی ضروریات زندگی کا کوئی علم ہی نہیں ہے، دنیاوی معاملات کیا ہوتے ہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، ان کی اللہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر رات روزے داروں کی بخشش کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر سارا مہینہ یعنی 28 اور 29 راتوں میں جتنے مسلمان روزے داروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے ان سب کو ملا کر آخری رات اتنے کی مسلمانوں کی اور بخشش فرما دیتا۔ کتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ جب ہمیں ملے، اس کے باوجود اس رحمت سے ہم استفادہ نہ کریں تو پھر ہمارے لیے بربادی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب آیا سمجھ میرے نبی کا بد دعا دینا؟ اب بھائی بات کہ اتنے دکھ دیکھے، اتنی پریشانیاں دیکھی، اتنے مصائب دیکھے، کبھی بھی بد دعا استقامت کا پہاڑ بن گیا میرا نبی۔ لیکن جب امت کے اوپر اس قدر زیادہ رحمتوں کا نزول ہوا، اس قدر اللہ تعالیٰ کے انعام بڑھے اور امت ہی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو میرے نبی نے فرمایا میری طرف سے برباد ہو۔ یہ عام بندے کی بد دعا نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی بد دعا ہے جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا تو میرا رب قبلے تبدیل کر کے رکھتا۔ یہ اس شخصیت کی بد دعا ہے کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو رب 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس شخصیت کی بد دعا ہے کہ اللہ کو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اے اللہ تو کیوں مکہ کی قسم اٹھاتا ہے؟ یہاں کعبہ ہے اس لیے، فرمایا نہیں۔ یہاں بے زمزم ہے اس لیے، فرمایا نہیں۔ صفا مروہ اس لیے نہیں۔ غار ثور ہے، پہاڑ ہے احد کا، فرمایا نہیں۔ اے اللہ پھر تو نے کیوں قسم اٹھائی اس مکہ شہر کی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اللہ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس زمین پر میرے محمد کے قدم ٹکتے ہیں۔
وہ نبی بد دعا کر رہا ہے، وہ نبی بد دعا کر رہا ہے